أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو سنا تھا، پھر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی چند صفات کو بیان فرمائے گا، اور خلاصے کی طرز پر یہ تیسرا خطاب ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، حق بتانے والا، گواہ بنا کر، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، ڈرانے والا، وداعین، اور بلانے والا، اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، وسراجن، اور ہم نے آپ کو بھیجا چراغ بنا کر، منیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا روشنی پہنچانے والا۔ پہلا لفظ آتا ہے اس آیت کا یا ایھا النبی۔ نبی کا معنی ہے، لغوی معنی، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اور دوسرا لفظ آیا شاہدن، گواہی دینے والا۔ اس گواہی کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 میں اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ ہو، اور قیامت والے دن رسول آپ پر گواہ ہو۔ قرآن کی اس تفسیر کے بعد پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کسی قول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب قرآن نے خود شاہد کی تفسیر کر دی ہے، اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال خود حدیث کے اندر آتی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو دربار میں بلائیں گے، اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے حل بلغت، کیا تو نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے تیرا پیغام، تیرے احکامات میں نے لوگوں تک پہنچائے تھے۔ تو قوم انکار کرے گی، ہمیں کدھر پہنچایا جی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دعویٰ کریں گے، مدعی ہوں گے، قوم منکر ہوگی، مدعا علیہ ہوگی۔ قانون یہ ہے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا جی، اس کے اوپر گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مدعا علیہ کے اوپر قسم آتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے نوح تیرے پاس کوئی گواہ شواہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے اللہ وہ آخری امت، آخری پیغمبر کی آخری امت جو تھی نا جی، وہ میری کیا ہے جی گواہ ہے۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ کو بلائیں گے
اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا میرے نوح نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تھی یا نہیں کی تھی، میرے احکامات پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے؟ اس وقت ہم سب یہ کہیں گے اے اللہ تیرے نوح نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی تھی۔ قوم کے لوگ پھر دوسرا اعتراض کریں گے، اے اللہ یہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے سکتے ہیں جب کہ ہم ان سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں اور یہ ہمارے بعد کئی ہزار سال بعد آئے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال بڑا معقول ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جی اب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تو اس وقت امت محمدیہ یہ کہے گی اے اللہ تو سچ ہے، یقیناً تو سچ ہے، اور تو نے جس کو پیغمبر بنا کر ہماری طرف بھیجا تھا نا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کیا ہے جی سچا پیغمبر، اور جو کتاب تو نے اس کو دے کر بھیجا تھا وہ کتاب ہی کیا تھی جی؟ سچی تھی۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ۔ اس کے اندر اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں نے نوح کو بھیجا ہے اس کی قوم کی طرف، پھر ہم نے وہاں پر یہ بھی پڑھا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ٹھیک ہے، 950 سال تبلیغ کی۔ اب وہ قوم ہکی بکی رہ جائے گی، اب ان کے اوپر پھر جب امت محمدیہ گواہی دے گی، پھر اس گواہی کے بعد اللہ کا پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ بھئی میری امت کیا کہہ رہی ہے جی؟ سچ کہہ رہی ہے جی۔ تو وہ لوگ کیا ہو جائیں گے جی؟ پھنس جائیں گے وہاں پر۔ یہ ہے جی شاہد کی تفسیر ہے۔ قرآن کے اردو ترجمے بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں جی۔ سب سے بہترین ترجمہ جو پہلا ترجمہ قرآن کا کیا گیا نا جی، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کیا جی۔ پھر ان کے بعد جو ترجمہ کیا گیا وہ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے کیا جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی بھی نہیں تھے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دیوبند کے بننے سے پہلے کے لوگ ہیں، بریلی مدرسہ بننے سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ان دو حضرات نے شاہد کا معنی کیا کیا جی؟ گواہ۔ شاہد کا معنی کیا کیا جی؟ گواہ۔ ایک ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کیا ہے، اور جتنی اس نے لفظی ترجمے کے اندر تحریف کی ہے اتنی کسی کافر نے بھی نہیں کی، نہ شیعوں نے کی ہے اتنی تحریف لفظی ترجمے کے اندر، نہ مرزائیوں نے کی ہے، نہ قادیانیوں نے کی ہے۔ قادیانیوں نے بھی یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے نا، وہاں پر انہوں نے بھی لفظ خاتم النبیین کا معنی خاتم النبیین کی ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ تحریف کی ہے۔ اس نے یا ایھا النبی، نبی کا معنی اس نے پتہ کیا کیا جی؟ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب غیب کی خبریں دنیا کی جتنی ڈکشنریاں بھی آپ اٹھا کر دیکھو نا جی، وہاں پر یہ معنی نہیں بنتا، لیکن انہوں نے یہ معنی اس لیے کیا ہے تاکہ کیا ہو جائے جی؟ ہمارا مذہب ثابت ہو جائے۔ اور شاہد کا معنی انہوں نے پتہ کیا کیا جی؟ حاضر ناظر جی۔ دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھو جی، نہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا اور نہ شاہد کا معنی حاضر ناظر، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا جی؟ ان کی عربی اپنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ دو تین مثالیں سنیں۔ عربی کے اندر جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلوس کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو کہتے ہیں، لیکن ان کے جلوس پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے جلوس چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 11ویں ہوگی، 12ویں ہوگی، اور یا کوئی اور اسلام میلے شیلے ہو گئے، میلاد آ گیا، ان کے جلوس کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ حالانکہ جلوس کا معنی کیا ہے جی؟ بیٹھنا ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا، اب آپ کوئی بندہ آ کر کہے نا جی جلوس، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاں جلوس کا معنی کیا ہے جی؟ چلنا۔ عربی کے اندر اب کا معنی کیا آتا ہے جی؟ باپ۔ لیکن ان کے ہاں کیا معنی ہوتا ہے جی؟ چاچا۔ وہ آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، وہاں پر قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ نے ابا جان آزر کو یہ کہا، تو یہ کہتے ہیں نہیں لابیہ، نہیں چاچے نے کہا، یہاں پر چاچا معنی کر دیا۔ عجیب ہے۔ عربی کے اندر عرس کا معنی پتہ کیا ہے جی؟ شادی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی شادی کیا ہوتی ہے جی؟ ان کے ہاں عرس کیا ہوتا ہے جی؟ جب ان کو کوئی بڑا مار جاتا ہے، مولوی مار جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ جمعراتیاں ہوتی ہیں، سال ہوتا ہے، اس کی قبر کے اوپر کیا ہوتا ہے جی؟ عرس ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ بنا لی۔ حالانکہ عربی میں عرس کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کہتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد جو وہاں پر میلہ کچیلا لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں۔ ان کی عربی کیا ہے جی؟ عجیب و غریب قسم کی ہے، پتہ نہیں کدھر سے۔
علماء دیوبند کا بریلویوں کے ساتھ 4 مسئلوں کے اندر اصولی اختلاف ہے، یہ بات یاد رکھیں جی۔ فروعی اختلاف ہر جگہ پہ ہے جی، یہ جلالیے کا اپنا ہوگا، وہ تھوڑا سا حضروں میں چلے جاؤ وہاں پر تھوڑا اپنا ہوگا، رسمیں اپنی اپنی نہیں، بدعات رسومات اس علاقے میں اور ہیں، پنڈی میں جاؤ اور ہیں، لاہور میں جاؤ کوئی اور ہیں، منصیرے میں جاؤ کوئی اور ہیں جی، لیکن فروعی اختلاف ان کے ساتھ 4 ہیں۔ نمبر 1 مختار کل کا جی، نمبر 2 حاضر ناظر کا، نمبر 3 نور بشر کا، اور نمبر 4 علم غیب کا جی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 صفتیں اللہ کی ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، یہ چاروں کی چاروں صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ اصولی اختلاف ہے، جس کے یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور بلانے والا ہے، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے بلانے والا، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چراغ بنا کر بھیجا ہے، منیرہ روشنی پہنچانے والا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا محبوب خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسم توڑی نا جی، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کی نا، تو اس وقت جو لوگ خوش ہوئے جی، شکر ہے جی، اللہ کے پیغمبر نے خود اس رسم کو کیا کر دیا جی، توڑ دیا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، فرمایا ایسے مومنین کو خوشخبری سنا، بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، فضلاً، فضل ہے، کبیرہ، بہت بڑا جی، کیا جی، جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہے، لیکن حکم ہمیں ہے جی، اللہ اپنے پیغمبر کو سنا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، لیکن حکم ہمیں دے رہا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، مت اطاعت کرو کافروں کی، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کی۔ پیغمبر کافروں کی اطاعت نہیں کرتا جی، ٹھیک ہے، نہ منافقین کی کرتا ہے، یہ اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے، اوے ایمان والو، کافروں کی اطاعت بھی مت کرو، منافقین کی اطاعت بھی مت کرو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، چھوڑ ان کی اذیت کا بدلہ، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ رکھ اللہ کے اوپر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیلاً، کارساز، ہر کام کو کرنے والا۔